حالانکہ ابو جہل چھوٹا مجرم ہے اور عبداللہ بن ابی بڑا مجرم ہے. ابو جہل جحیم میں ہے اور عبداللہ بن ابی حاویہ میں ہے. حاویہ سب سے نیچے ہے, حاویہ کے اوپر جحیم ہے. حاویہ منافقوں کے لیے, اس میں عبداللہ ہے, اور جحیم مشرکین کے لیے, اس میں ابو جہل ہے. وہ ابو جہل سے بڑا اسلام کا دشمن تھا, یوں لگ, چونکہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا, ایسے لگا کے رکھا. ایک دن ان کے بیٹے عبداللہ, ان کا نام بھی عبداللہ تھا, اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے کہ یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں. کہنے لگے کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں, شاید اس کے اندر ایمان چلا جائے. تو آپ نے دے دیا. وہ گیا گھر کا, ابا یہ پانی تو پی لے. کہ کیا ہے یہ؟ کہ یہ اللہ کے نبی کا جھوٹا ہے, پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. تو آگے کم وقت کہنے لگا جا وہاں پیشاب لے کے آ, وہ پی لوں گا, یہ نہیں پیوں گا. پیشاب لے کے آ, وہ پی لوں گا, یہ نہیں پیوں گا. تو ان کو اتنا غصہ چڑھا, وہ گیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں, بیٹا ہو کر میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. کہ عبداللہ تیرا باپ ہے, قدر کر, قدر کر. میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے, جاؤ اس کی خدمت کرو, تیرا باپ. جنازہ پڑھا, اپنا کرتا اتار کے کفن کے طور پر دیا, اور اس کو قبر میں اتار چکے تھے. آپ دیر ہو گئے, آپ ذرا دیر سے پہنچے, اس کو دوبارہ قبر سے باہر نکلوایا, اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے. اس منظر کو دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا. تو بھائیو میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ یہاں آپ امت بن کے رہو, مسلم بن کے رہو. جو تمہارا عقیدہ ہے, جو تمہاری سوچ ہے, اس کو گلے سے لگا کے رکھو, لیکن دوسروں کو احترام دو, عزت دو, سب کو اپنا پسند. سارے ہم نے تو غیروں کو اپنا بنانا تھا, ہم نے اپنوں کو غیر بنائے تھے. تو کتنی بڑی ظلم و زیادتی کی بات. جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی ایمان اٹکا رہ گیا, ایک دن جنت میں جائے گا. چونکہ ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ جہنمی لوگ مسلمانوں کو کہیں گے کہ تم بھی دوزخ میں, ہم بھی دوزخ میں, تمہارے ایمان کا کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر فرمائیں گے کہ جس نے زندگی بھر میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا اسے جنت میں ڈال دو. جس نے زندگی بھر میں ایک دفعہ خالی میرا نام لیا ہے اس کو بھی جنت میں ڈال دو. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کس بات پہ خوش ہو کہ اللہ اس کو جنت دے دے, ہمیں کیا, اور کس بات پہ ناراض ہو کہ اللہ ہماری پکڑ فرما دے, کوئی خبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے, ایک نیک تھا, ایک گناہگار تھا. تو نیک کہتا تو بہت گندا ہے, وہ کہتا یار مجھے اللہ پہ چھوڑ. وہ روز اس کو تو بڑا گندا ہے, وہ کہتا یار مجھے اللہ پہ چھوڑ. تو ایک دن کہنے لگا تیری بخشش نہیں ہو سکتی, اللہ کی قسم اٹھا لی. وہ دونوں مر گئے. تو اللہ نے وہ اس عابد سے کہا تو نے اتنی بڑی قسم کیوں اٹھائی کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی؟ تو ٹھیکیدار, چل بے تو جا جنت میں. اگر تو نے میری رحمت کو پابند کیوں کیا, اس کو ڈالو جہنم میں. تو کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو, سب کو عزت دو. ہمارا کام تو گلے لگانا نہ کہ نفرت کرنا. مثلا ایک آدمی آپ کے نزدیک غلط ہے تو وہ سمجھو وہ مریض ہے, تو مریض کا علاج ہوتا ہے کہ مریض کو ہسپتال سے نکالا جاتا. وینا ملک ہمارے انڈسٹری میں وہ لڑکی جس نے بالکل کپڑے اتار دیا, ننگی ہو کے آ گئی. بر صغیر میں کسی ہندو لڑکی نے بھی یہ یہاں تک سٹیپ نہیں اٹھایا کہ وہ بالکل ننگی سکرین پہ آ جائے. وہ لڑکی تھی جو ننگی ہو کے سکرین پہ آ گئی انڈیا میں. تو میں 1 جنوری کو پہنچا ٹیونس سے دبئی, تو مجھے کسی نے کہا کہ وینا ملک کی شادی ہو گئی. میں نے کہا یار میری ملاقات کراؤ. انہوں نے کہا آپ اس سے ملیں گے. میں نے کہا کیوں نہیں, اللہ کے نبی کی امتی ہے, پتہ نہیں کب اللہ دل بدل دے. تو اس کو پیغام بھیجا, اس نے معذرت کر لی, کہا نہیں میں نہیں آتی. میں نے کہا چلو مجھے اجازت دو میں آ جاؤں. تو اس نے کہا وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. میرے ساتھ جواد وسیم تھے, وہ ٹی وی میں کام کرتے ہیں,
माशाल्लाह तबलीग में बहुत काम किया उन्होंने। मैं उनको साथ लिया और उसके घर चला गया। उसने एक नौजवान था, असद पठान था, उससे उन्होंने शादी की थी। तो मैंने उसे कहा, बेटी आपको शादी मुबारक, अल्लाह आपका घर आबाद करे, अच्छी बीवी बनाए, अच्छी मां बनाए। आपके लिए हमेशा दुआ की है। जब भी आपकी खबरें छपती थीं बदनामी की तो मैं आपके लिए दुआ किया करता था और तमन्ना करता था कि मेरी आपकी कभी मुलाकात हो जाए। तो वो रो पड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं समझ में आया कि वो किस बात पे उसके आंसू निकले हैं। हम उठ के आ गए। फिर मैं चला गया जबूती से वापस आया तो फिर मेरा 2 दिन का स्टे था और यमन जाना था। तो दोनों मियां बीवी खुद आ गए जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था। उन्हें सर पे पूरा दुपट्टा लिया हुआ, कहा मौलाना आपने मेरी जिंदगी बदल दी और ये दुपट्टा आप देख रहे हैं ये जिंदगी भर सर से कभी नहीं उतरेगा। मैंने कहा बेटी मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल गई? कहा ये मेरा खामिद बैठा है, मैंने इसके साथ ये एग्रीमेंट किया था कि शादी कर रही हूं, फिल्म नहीं छोड़ूंगी। 6 फिल्में साइन की हुई थी, अभी भी इस साल 6 फिल्में साइन की हुई। कहा मैंने इसे कहा था मैं शादी तो कर रही हूं, फिल्में नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैंने कहा तो तेरा इरादा कैसे बदल गया? कहा आपने मुझे बेटी कहा, आप जैसा मेरे जैसे कोई बेटी कह सकता है? मुझे तो मां बाप बेटी कहने को तैयार नहीं, तो आपने मुझे बेटी कहा, मुझे इज्जत दी, मेरा दिल पिघल गया। तो हमारा काम तो करीब करना है, दूर करना तो हमारा काम नहीं है। तो उम्मत में इख्तलाफ तो सहाबा के दौर से है, नबी के दौर से है। बुखारी देखो, मैं वहां चूंकि सारी तिजारत दुनिया में उधार पे चली गई है, तो वहां फैसलाबाद का एक बाजार है, सूतर मंडी, जहां अरबों के कारोबार रोजाना होते, तो रोजाना सिर पाट रैन, गरेबान पाट रैन, तेरी मां ते तेरी फलानी ते तेरी फलानी। तो मैंने एक दफा उनको जमा किया, मैं कहा देखो भाई, या उधार देना छोड़ दो, तुम्हारा ज़र्फ नहीं है तो उधार देना बंद कर दो। अगर उधार देना है तो फिर ये गालियां देना छोड़ दो, वरना तुम्हारा घाटा ज्यादा है। 10 करोड़ 10 अरब क्या पूरी दुनिया भी एक आदमी तुम्हारी निकल गया है तो पकड़ा जाएगा क़यामत के दिन। लेकिन तुमने मां बेटी की गाली दे दी तो जुर्म तेरा भी घट कोई नहीं, क्योंकि मां बेटी की गाली देना अल्लाह के अर्श को हिला देता। तो भाइयों आपसे गुजारिश है, अच्छे अखलाक के साथ यहां जिंदगी गुजारो और मुसलमान बन के रहो, उम्मती बन के रहो, उम्मती बन के रहो। फिरकावारियत का शिकार ना हो, तासुब का शिकार ना हो, नफरतों का शिकार ना बनो, मुस्लिम बन के रहो। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल, अल्लाह ने हमें कुरान में कहा कि मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। अपने आप को मुसलमान बना के रखो। पूरी दुनिया फिरा हूं, जो फिरकावारियत की आग पाकिस्तान में है कहीं नहीं देखी। और हिंदुस्तान उसके साथ मतलब एक ही टुकड़ा है, बांग्लादेश में भी इतने, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान में नफरत की इंतहा है। तो आप लोगों की रूट्स चूंकि वहीं से हैं, तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं कि बतौर मुस्लिम जिंदगी गुजारो। बस सबको गले से लगाना सीखो। मेरे नबी ने तो मुनाफिकों को भी गले से लगाया कि अपने आप से दूर नहीं होने दिया। हालांकि आप तो अंदर देख रहे थे कि ये सब मुनाफिक, लेकिन अपनी मजलिस से किसी को नहीं उठाया कि तू मुनाफिक है, उठ जा मेरी मजलिस से। किसी को बताया नहीं सिवाय हजरत हुजैफा की। वो भी इसलिए बताया कि कल को कोई नुकसान होने लगे तो एक आदमी को पता हो कि भाई ये आदमी ठीक नहीं, किसी को खबर नहीं दी। एक मुनाफिक सरदार थे जैद, वो आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, ईमान यहां है, कुफर यहां है, ईमान लाता हूं, मेरे लिए दुआ कर दे। तो आपने उसके यहां हाथ रखा कि अल्लाह इसकी जबान को सच्चा कर दे, दिल को साफ कर दे, इस ईमान से सीना भर दे। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं मुनाफिकों का चौधरी हूं, आपको सारे मुनाफिकों का पता बताऊं? आपको तो पहले ही पता था, लेकिन चूंकि और लोग बैठे थे, कहा नहीं, किसी का नहीं बताना, जो आएगा हम सीने से लगाएंगे, जो नहीं आएगा उसका मामला अल्लाह पे छोड़ेंगे। तो मेरे नबी ने तो मुनाफिकों को भी सीने से लगा के रखा।
عبداللہ بن ابی جیسے کا جنازہ پڑھا تھی، جبکہ حضرت عمر روک رہے ہیں کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ منافق ہے، شاید بخشا جائے، شاید بخشا۔ روس میں سائبیریا کا انتہائی شمال میں وہ علاقہ جو کہ قطب شمالی کے نزدیک تر اور جہاں درجہ حرارت -90 تک پہنچ جاتا ہے، یہ علاقہ یمل کہلاتا ہے، یعنی زمین کا اختتام۔ بیان ہوتا ہے کہ دنیا میں قدرتی گیس کے سب سے بڑے ذخائر اس علاقے میں، جس کے باعث یہاں حالیہ برسوں میں گیس تلاش کرتی چند بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز نے ڈیرا ڈالا۔ لیکن یہاں کے اصل اور قدیم باشندے انتہائی مختصر تعداد میں دیگر دنیا سے مکمل طور پر الگ زندگی گزارنے کے عادی ہیں، ایک بہت مشکل دشوار زندگی۔ جولائی 2014 میں وہاں پرواز کرتے ہیلی کاپٹرز کے پائلٹس اچانک چونک پڑے جب انہوں نے اچانک زمین میں 30 میٹر چوڑا ایک سوراخ دیکھا۔ آس پاس کے علاقوں سے کئی سائنسداں وہاں پہنچنا شروع ہوئے تو پتا چلا کہ صرف یہی نہیں بلکہ ایسے کئی مقامات اس علاقے میں ہیں جہاں انتہائی پراسرار انداز میں زمین اندر دھسی ہوئی ہے، ایک کریٹر کی صورت میں۔ کسی نے دعویٰ کیا کہ شہاب ثاقب کے کچھ بھٹکتے ٹکڑے یہاں آ کے گرے ہیں، اور کچھ کا کہنا یہ تھا کہ زیر زمین گیسوں نے سطح کو بھرپور دباؤ کی وجہ سے اندر نگل لیا۔ زمین کے اچانک پھٹ جانے کو اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کے اچانک اندر غائب ہو جانے کو عربی میں خسف کہتے ہیں۔ زمانہ ماضی و حال میں ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جو قوت و حجم میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ آخر زمان کی ایک اہم علامت کبریٰ یا بڑی نشانی 3 مقامات پر خسف کا ہونا ہے، لیکن جن خسوف کا ذکر احادیث میں ملتا ہے ان کی خاص حیثیت ہوگی اور ان کی خبر آخری دور میں اچانک چاروں طرف پھیل جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ پھر آپ نے ذکر کیا دھواں، خروج دجال، خروج دابہ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول، خروج یاجوج و ماجوج، مشرق و مغرب اور جزیرہ نماء عرب میں زمین کا دھنس جانا، اور سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یمن سے ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو ان کے محشر یعنی شام کی طرف دھکیلتی ہوئی لے جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تکبرانہ انداز میں اپنی چادر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور اس میں وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے، ان میں سے ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ ہے، اگر تمہارا وہاں سے گزر ہو یا اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہو تو اس کی شوریلی زمینوں سے، اس کی زرعی پیداوار سے، اس کے بازاروں سے اور اس کے عمرہ کے دروازوں سے بچ کے رہنا، تم اس کے نواحی علاقوں تک ہی رہنا، کیونکہ اس شہر والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور وہاں زلزلے آئیں گے، کچھ لوگ وہاں رات گزاریں گے مگر صبح ہونے سے قبل بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ گویا اس حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ لوگ جن مختلف شہروں میں جا کے آباد ہوں گے ان میں سے ایک کا نام بصرہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار فرماتے ہیں کہ اس شہر کی شوریلی زمینوں، نباتات، بازاروں سے بھی بچ کے راہ جائے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں یا خریداری کرتے ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ظالم حکمرانوں کے دروازوں تک جانے سے بھی روکا، کیونکہ شہر میں زمین دھنسنے، پتھر برسنے، زلزلے برپا ہونے اور شکلیں مسخ ہونے کے واقعات ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے گرد و نواح میں رہنے کی ہدایت فرمائی۔ زمین دھنسنے کے جن 3 واقعات کا تذکرہ آخر الزمان میں ہے، محققین کے مطابق مشرق میں وہ کہیں مشرق بعید، مغرب میں کسی مغربی ملک میں، اور جزیرہ عرب میں مدینہ منورہ میں میدان بیضا میں۔